لیکن اسلام وہ واحد دین ہے جو 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اس میں کسی طرح کی بھی کوئی چینج نہیں کیا گیا، کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ وہ اس لیے کہ ہمیں دو ایسی چیزیں دے دی گئیں جن پر ہم عمل کر کے اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، اسلام کی روح کو جان سکتے ہیں، اسلام میں دیے گئے احکامات کو پہچان سکتے ہیں، اور وہ دو چیزیں ہیں قرآن اور حدیث۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا۔ اس سے پہلے آنے والی کتابوں کا ذمہ اللہ رب العزت نے اس امت پر اور اس امت کے انبیاء کو دیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کتابیں تبدیل ہو چکی، ان میں لکھے گئے الفاظ تبدیل کر دیے گئے، احکامات کو تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں دیے گئے احکامات بھی بالکل اسی طرح ہے، اس میں کوئی زیر زبر کی بھی غلطی کی گنجائش موجود نہیں ہے، ایک زیر زبر بھی اس میں تبدیل نہیں کی گئی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اسی وجہ سے اسلام باقی تمام ادیان سے افضل کیوں ہے وہ ہم دیکھیں تو اسلام میں ہر شعبہ زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں ان کے احکامات بتائے ہیں، وہ کوئی بھی شعبہ ہو، وہ تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا شعبہ ہو، وہ عبادت کرنے کا طریقہ ہو، وہ عبادت کرنے کا سلیقہ ہو، وہ والدین کی عزت کا معاملہ ہو، والدین کے ادب و احترام کا معاملہ ہو، جہاد کا معاملہ ہو، کفار کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہو، الغرض ہر طرح کی زندگی جو ہم گزارتے ہیں، اپنی زندگی میں جو اعمال کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی کو گزارنے کے لیے جو ہمیں ضرورتیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام قرآن پاک میں بیان کر دی گئی ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں کسی اور فلاسفر کی کتاب کو پڑھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح چل سکتے ہیں، ہمیں ہرگز یہ ضرورت نہیں کہ ہم کسی انگریز کے قانون کی کتاب کو پڑھیں کہ قانون کیسے بنانا چاہیے، ہمیں یہ ہرگز ضرورت نہیں کہ اپنے معاشی نظام کو چلانے کے لیے ہم ان یہودیوں کی کتابوں کو پڑھیں، ان کے اس علم کو جانیں جو وہ اپنے معیشت کے نظام میں چلاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں معیشت کو چلانے کا بھی ڈھنگ سکھایا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں معاشرت میں رہنے کا، معاشرے میں رہنے کا، اس میں لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، رویہ کس طرح رکھنا ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں ایک سلیقہ بتا دیا ہے۔ ہمیں کسی دوسرے کی طرف جانے کی زحمت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ہمیں بتائے گا کہ انسانیت کیا چیز ہے، انسانیت کا احترام ہمیں کس طرح کرنا ہے۔ سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں ہمیں عطا فرما دیا، اور اس قرآن پاک کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے کے لیے جو بیان فرمایا، اس کی تفسیر فرمائی، اور اس قرآن پاک کی آیات کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا، انہیں ہم احادیث کہتے ہیں۔ اور احادیث میں وہ تمام کی تمام باتیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی کے جو معمولات ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں، اور وہ احادیث علماء کرام، محدثین کرام کے ذریعے ہم تک پہنچیں، اور آج ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں۔